حویلی کے بڑے ڈائننگ ہال میں آج ایک عجیب سی گہما گہمی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ حمزہ اسلام آباد سے واپس آ رہا ہے۔ عشا کچن میں اپنی بہن حرین کے ساتھ مل کر بریانی تیار کر رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا سادہ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی تتلی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں بار بار اس کے ماتھے پر آ رہی تھی جسے وہ جھٹک کر پیچھے کر رہی تھی۔ تم دیکھنا، حمزہ بھائی کو تمہارے ہاتھ کی یہ بریانی بالکل پسند نہیں آئے گی، وہ تو وہاں اسلام آباد میں بڑے بڑے شیف کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں۔ حرین نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تم اپنی زبان کو لگام دو حرین، میں نے بڑی محنت سے اسے تیار کیا ہے۔ عشا نے اپنی ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ کسی اثنا میں شازیہ بیگم وہاں آئی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ مسکرا کر عشا کو دیکھنے لگی۔ بیٹا عشا، تم بہت نیک دل ہو، یہ سب تمہاری محبت ہی ہے جو تم اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہی ہو، حالانکہ وہ بدتمیز ہر وقت تمہیں تنگ کرتا رہتا ہے۔ دادی اماں نے ایک لمبی آہ بھری۔ عشا نے دادی اماں کو دیکھ کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ اسے کچھ نہیں سمجھتا، مگر پھر بھی اس کا دل اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ شام ڈھلے حمزہ کی گاڑی حویلی کے گیٹ پر رکی۔ سب گھر والے اس کے استقبال کے لیے باہر آئے۔ حمزہ ایک گہرے نیلے رنگ کی کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا۔ وہ کسی ہالی ووڈ ہیرو کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی کہ دیکھنے والا سہم جائے۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے۔ حمزہ سب کے درمیان بیٹھا تھا۔ عشا نے بڑی ہمت کر کے اس کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھی۔ حمزہ نے اسے ایک سرد نظر سے دیکھا، پھر کانٹے سے ایک نوالا اٹھایا اور اسے منہ میں ڈالا۔ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ حمزہ نے پلیٹ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے بنایا ہے، عشا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہارے ہاتھوں میں ذائقہ نہیں ہے، یہ بالکل بدمزہ ہے، ملازمہ کا کہو کہ کچھ بنا کر لائے۔ حمزہ نے بے رخی سے کہا، حالانکہ اس نے ملازمہ سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ کھانا عشا نے بنایا ہے اور اسے پتا تھا کہ یہ کھانا لاجواب ہے، مگر اسے عشا کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا تھا۔ عشا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ سر جھکا کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی بہن نے اسے تسلی دینے کے لیے کوشش کی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ اگلے 2 دن حمزہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کرتا رہتا اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتا تھا۔ عشا کے دل میں تجسس تھا کہ آخر اس لیپ ٹاپ میں ایسا کیا ہے جو وہ ہر وقت اس کے ساتھ چپٹا رہتا۔ 2 دن بعد کی رات تھی۔ حویلی میں سب سو چکے تھے۔ عشا نے سوچا کہ آج تو حمزہ کے کمرے میں جا کر ہی دم لینا ہے۔ وہ دبے پاؤں حمزہ کے کمرے کے پاس پہنچی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا۔ حمزہ بستر پہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہی صحیح موقع ہے۔ یا اللہ، یہ سانڈ کی نسل ابھی نہ اٹھے، عشا نے اپنے آپ سے آہستہ سے کہا اور دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور باہر نکلنے لگی۔ وہ بھی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی کہ اسے اپنی گردن پر کسی کا ہاتھ سرسراتا محسوس ہوا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ گرتے گرتے بچا۔ کیا دیکھ رہی ہو جانے من؟ حمزہ کی آواز اس کے کانوں کے پاس گونجی۔ وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا گمبھیر اور پراسرار تھا کہ عشا کی جان نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ اسے اپنی گہری اور تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عشا کو خوفزدہ بھی کر رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچ بھی رہی تھی۔ میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ لیپ ٹاپ پر آپ کیا کرتے رہتے ہیں، عشا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ شرم اور ڈر سے سرخ ہو رہا تھا۔ حمزہ نے ایک قدم اس کے اور قریب بڑھایا۔ اب وہ دونوں اتنے قریب تھے کہ حمزہ اس کے وجود کی گرمی محسوس کر سکتا تھا۔ تمہیں تو تجسس ہے میرے کاموں کے بارے میں؟ حمزہ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر پوچھا۔ اس کی سانسیں عشا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ عشا کچھ نہ بول سکی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے لگا کہ وہ اس کے شہر میں کھو جائے گی۔ آئندہ میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر آنے کی ہمت مت کرنا، ورنہ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ حمزہ نے ایک دم اپنا لہجہ بدل کر سخت کر دیا اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین لیا۔ عشا وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ یہ شخص آخر ہے کون؟ اس کے اندر ایک طرف اتنا غصہ اور دوسری طرف اتنی کشش کیسے ہے؟ وہ اس رات دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ حمزہ کے لیپ ٹاپ کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے۔ وہ اس راز کو جان کر ہی دم لے گی، چاہے اسے حمزہ کی کسی بھی سخت سزا کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کا یہ رویہ صرف اس کی انا کی وجہ سے ہے، مگر اس کے اندر چھپے اس انسان کو وہ ضرور باہر نکالے گی جو اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اسے یہ زندگی، اسے یہ جنگ جیتنی ہی ہوگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ حمزہ کرسی پر برجمان اخبار پڑھ رہا تھا اور باقی گھر والے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ عشا نے چائے کا کپ پکڑا تو اس کے ہاتھ ہلکے سے لرز رہے تھے۔ کل رات کے واقعے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ کل رات تو میرے کمرے کے پاس کیا کر رہی تھی؟ حمزہ نے اخبار سے نظریں ہٹائیں بغیر اپنی ٹھنڈی اور کرخت آواز میں سوال کیا۔
تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ عشا کے گلے میں لقمہ پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گھونٹ بھرا۔ میں تو بس پانی پینے جا رہی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ حمزہ نے اخبار میز پر رکھا اور ایک تیزی بھری نظر عشا پر ڈالی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی عشا، آئندہ اپنے قدموں کی آہٹ کو سنبھال کر رکھنا۔ اس نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے ہوئے وہ عشا کے قریب سے گزرا تو اس کی نظروں کا گہرا پن عشا کو اپنی جگہ جمنے پر مجبور کر گیا۔ دوپہر کے وقت عشا لان میں بیٹھی کسی کتاب میں سر کھپا رہی تھی تاکہ حمزہ کے بارے میں اپنی پریشانی بھول سکے۔ تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک دم چوکس ہو گئی۔ سامنے حمزہ کھڑا تھا جس نے سفید شرٹ اور کالی جینس پہن رکھی تھی، بازو فولڈ کیے ہوئے تھے اور وہ کسی مشن کے لیے تیار دکھائی دے رہا تھا۔ میری میز پر کچھ فائلیں پڑی ہیں، انہیں صاف کر کے الماری میں ترتیب سے رکھ دو، میرا کام ہے احتیاط کرنا۔ حمزہ نے بے رخی سے حکم دیا۔ عشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ حمزہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو عشا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گئی۔ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، اور اس گھر میں میری مرضی ہی قانون ہے۔ جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ عشا غصے میں بھری ہوئی تھی، اس کے کمرے میں گئی۔ فائلیں الماری سے نکالتے ہوئے اس کا دھیان لیپ ٹاپ کی طرف گیا جو ٹیبل پر کھلا تھا۔ اچانک حمزہ کی آواز اسے کوریڈور سے آتی سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ سنو، ڈیل کا وقت بدل گیا ہے، اگر اس نے ذرا بھی چالاکی کی تو اسے زندہ مت چھوڑنا، مجھے صبح تک فائلز کلیئر چاہیے۔ حمزہ کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو عشا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عشا کے ہاتھ سے فائلیں گر گئیں۔ اس کا مطلب ہے حمزہ کوئی بزنس مین نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ وہ کون ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ اس سے لگا جیسے اس کے گرد کسی نے خوف کا جال بن دیا۔ وہ جلدی سے فائلیں درست کر کے باہر نکلی تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ کچھ سنا تم نے؟ حمزہ کی آواز میں ایک سرد دھمکی تھی۔ عشا کا گلا خشک ہو گیا۔ کچھ نہیں، میں تو بس فائلیں رکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اسے ایک لمحے کے لیے ٹٹولا، پھر اسے قریب ہو کر دیوار پر ہاتھ رکھا اور عشا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہاری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کا لہجہ اچانک دھیما اور گہرا ہو گیا۔ اس کی قربت سے عشا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا، مگر اس نے بس اسے ایک گہری نظر سے دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شام کو عشا نے دیکھا کہ حمزہ کا لیپ ٹاپ اس بار پاسپورٹ سے لاک تھا۔ اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو ایک فائل کا نام اسے نظر آیا، پروجیکٹ شیڈو۔ عشا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک حمزہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ حمزہ نے اس کے ہاتھ سے وہ کتاب لی جو وہ پڑھ رہی تھی۔ تم بہت زیادہ سوچنے لگی ہو عشا، زیادہ سوچنا دل کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں کی لٹ کو انگلیوں میں الجھایا۔ عشا اس کے لمس سے ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسے حمزہ سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور اس کے سحر میں کھو بھی رہی تھی۔ آپ مجھے کیا چھپا رہے ہیں حمزہ؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا۔ حمزہ نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ کچھ باتیں جاننا تمہاری زندگی کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے، تو بس مجھے اپنے شوہر سمجھو، یہ کافی ہے۔ اس نے عشا کی آنکھوں میں دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عشا وہیں ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں اب محبت سے زیادہ اس راز کو جاننے کی تڑپ تھی۔ وہ اب حمزہ کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گی، چاہے اسے اس کے خطرناک کاموں کا حصہ ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ اگلی صبح حمزہ حویلی سے باہر نکل چکا تھا اور عشا کو یقین تھا کہ وہ اگلے کئی گھنٹے نہیں آئے گا۔ اس نے دبی پاؤں حمزہ کے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی ڈھول بج رہا ہو۔ دروازے کی کنڈی گھما کر وہ اندر داخل ہوئی اور فوراً پیچھے سے کنڈی چڑھا دی۔ کمرے میں حمزہ کی مخصوص مہک بسی ہوئی تھی جو عشا کے حواسوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے میز کی درازیں کھنگالنا شروع کی۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ عشا کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ وہ جلدی سے دروازے کے چھوٹے سوراخ سے باہر جھانکی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ باہر حمزہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، یہ اس کی حماقت کا اعتراف ہوتا۔ وہ بھاگی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی اور باہر لان میں چھلانگ لگا دی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دوسری طرف سے گھوم کر کوریڈور میں آئی، جیسے وہ تو ابھی کہیں سے آ رہی ہو۔ وہ نظریں نیچی کیے تیزی سے وہاں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر حمزہ نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اندر کون ہے عشا؟ حمزہ کی آواز میں ایک ایسا خوفناک دباؤ تھا کہ عشا کا وجود کانپ اٹھا۔ مجھے کیا پتا، میں تو باہر ہوں، عشا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ تمہاری ہی کارستانی لگ رہی ہے؟ میرے کمرے میں کسی کو چھپا رکھا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اسے اسی طرح بازو سے گھسیٹتا ہوا کھڑکی تک لایا اور اسے زبردستی اندر جانے کا کہا تاکہ وہ دروازہ کھول سکے۔ جب دروازہ کھلا تو کمرہ خالی تھا۔ حمزہ کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے میں سارا کھیل سمجھ گیا۔ وہ عشا کو کھینچتا ہوا کھڑکی کے پاس لے گیا۔ تو یہ راستہ تھا تمہاری فراری کا؟ حمزہ کی آواز میں طنزیہ غصہ تھا۔ عشا روحان سی ہو رہی تھی۔
حمزہ نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور اس کے انتہائی قریب آ گیا۔ بڑا شوق ہے نا میرے کمرے میں آنے کا؟ وہ اس کے قریب ہوتا گیا۔ عشا پیچھے ہٹی تو اس کی کمر کھڑکی سے جا لگی۔ حمزہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار پر ٹکائے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس، اس کی گرم سانسیں سب عشا کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش بھی تھی جو اس کے غصے کے ساتھ جنگ کر رہی تھی۔ اس نے عشا کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ عشا کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ اس وقت نہ جانے کتنی جذباتی کیفیتوں سے گزر رہی تھی۔ حمزہ کا ہاتھ اس کے گالوں پر پھیلا اور پھر وہ اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس عشا کے کانوں کے پاس محسوس ہوا تو اس کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اسی لمحے عشا کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی، کال کرنے والا ایک نامعلوم نمبر تھا۔ اسی وقت حمزہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کال سننے لگا۔ دوسری طرف سے ایک مرد کی بھاری آواز آئی، جانے من چھوڑو اس کھڑوس حمزہ کو، میرے پاس آ جاؤ، عیش کراؤں گا عیش۔ حمزہ کا رنگ ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس کا غصہ جو ابھی رومانس میں بدل رہا تھا اچانک ایک صفاقانہ شکل اختیار کر گیا۔ کون ہے یہ؟ کس سے بات کر رہی ہو تم؟ کیا یہ وہی ہے جس کے لیے تم میرے کمرے میں چھپ کر جاسوسی کرتی ہو؟ حمزہ نے عشا کے بازوؤں کو زور سے جکڑ لیا۔ عشا کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ حمزہ، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دوں گی؟ آپ کو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں؟ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ مجھے صرف ثبوت نظر آ رہے ہیں عشا۔ حمزہ نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تو عشا اپنے موبائل اٹھاتی وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ رات قیامت خیز تھی۔ حمزہ اپنے کمرے میں چیزیں توڑ رہا تھا، غصہ اس کے حواسوں پر حاوی تھا۔ دوسری طرف عشا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر کرب محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا اپنا شوہر اس پر اتنا سنگین الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ دونوں ایک ہی حویلی میں تھے مگر ان کے درمیان دوری کا ایک سمندر حائل تھا۔ دونوں کی راتیں بے خوابی اور آنسوؤں میں گزری۔ ایک طرف شک کا زہر تھا، دوسری طرف محبت کی تڑپ۔ یہ غلط فہمی اس کی زندگی کے سب سے تلخ موڑ پر آ کھڑی ہوئی، جہاں اب ہر لمحے ایک نئے طوفان کی نوید سنا رہا تھا۔ اگلے کئی دن حویلی کی فضا میں ایک خاموش مگر تباہ کن طوفان رہا۔ عشا نے خود کو مکمل طور پر اپنے کمرے میں قید کر لیا۔ وہ اب نہ حمزہ کی طرف دیکھتی تھی اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا جواب دیتی۔ حمزہ کے لیے خاموشی کسی سزا سے کم نہیں تھی، مگر اس کا شک اس کی چھپی ہوئی محبت پر غالب آ چکا تھا۔ ایک صبح عشا نے یونیورسٹی جانے کے لیے تیاری کی تو حمزہ جو دروازے پر ہی کھڑا تھا اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر گہری تھکن تھی اور آنکھوں میں انتقام کی ایک سرسری چمک۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو عشا؟ حمزہ کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا جس کے آگے کوئی جھک نہیں سکا۔ عشا نے سر اٹھا کر اسے للکارا، آپ مجھے روکنے والے ہوتے کون ہیں؟ میری تعلیم میرا حق ہے اور حویلی کے سب لوگوں کی مرضی شامل ہے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ یہاں میری مرضی چلتی ہے اور میری مرضی کے بغیر تم اس دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کمرے میں دھکیلا، جس سے عشا کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ پر جا گری، لیکن پھر اسی وقت روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ حویلی کے صحن میں اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جب شازیہ بیگم اور باقی گھر والے وہاں پہنچ گئے، حمزہ کے والدین بھی اس کے اس سخت رویے سے پریشان تھے۔ عشا کی بہن حرین جو اپنی بہن کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے آواز بلند کی، حمزہ بھائی یہ زیادتی ہے، عشا کی تعلیم اس کا خواب ہے، آپ کو اسے روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ حمزہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں صاف ناراضگی تھی۔ آپ سب اس سر پہ بٹھا رہے ہیں، اس کی حرکتیں دیکھیں، یہ کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہی ہے اور آپ اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دے رہے ہیں، اور وہ بھی یہاں سے اتنا دور شہر۔ حمزہ زبان سنبھال کر بات کرو، خیزر خان نے گرج کر کہا، تمہارا شک تمہیں اندھا کر چکا ہے۔ عشا اس گھر کی بہو اور بیٹی ہے اور اسے مکمل آزادی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہم اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حمزہ کو لگا جیسے سب نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کا اپنا گھر، اس کے اپنے ماں باپ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اسے لگا اس کی کوئی اہمیت نہیں بچی۔ اس کا دل غصے اور مایوسی سے پھٹ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دادی اماں کے کمرے میں گیا۔ دادی جان، میں اب اس رشتے کو مزید نہیں کھینچ سکتا۔ عشا میرے قابل نہیں ہے، میں اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ حمزہ نے اپنی آواز میں لرزش کے ساتھ یہ بات کہی۔ اس کا جملہ ختم ہوتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادی اماں، جو ایک بزرگ مگر جلال والی خاتون تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حمزہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ کمرے میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی۔ خبردار اگر دوبارہ یہ لفظ تمہارے منہ سے نکلا۔ شازیہ بیگم کی آواز میں بجلی سی تڑپ تھی۔ عشا اس گھر کی عزت ہے اور تم نے اس عزت پر شک کر کے خود کو گرا لیا۔ اگر تم نے اپنی آنا کا یہ کھیل بند نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ حمزہ دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی ماں باپ اور دادی سب کی طرف سے صرف نفرت اور غصہ ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے کمرے میں واپس آیا اور میز پر پڑی ہر چیز فرش پر دے ماری۔ آئینہ چکنا چور ہو گیا، فائلیں بکھر گئی، مگر اس کا دل پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ دوسری طرف عشا کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ اس کے فون پر مسلسل نئے نمبروں سے کالز اور میسیجز آ رہے تھے۔
وہ ہر نمبر کو بلاک کر کے تھک چکی تھی. کسی نامعلوم شخص کے پیغامات اس کی زندگی کو عذاب بنا چکے تھے. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, مگر وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی. وہ سوچتی تھی کہ یہ کون ہے جو اس کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے. وہ ہر پل ڈر کے سائے میں جی رہی تھی. ایک رات حمزہ نے اسے کمرے کے کونے میں بیٹھے فون ہاتھ میں لیے دیکھا. وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور فون چھین لیا. کس کا میسج ہے؟ پھر اس کا میسج ہے جس کے لیے تم مجھ سے لڑ رہی ہو؟ عشا چیخ پڑی. میں کسی کو نہیں جانتی حمزہ, میں تو بس ان نمبروں کو بلاک کر رہی ہوں. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کسی کی محبت نہیں, کسی کے ظلم کا نشانہ بن رہی ہوں؟ حمزہ نے فون فرش پر دے مارا جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تمہاری یہ بات جھوٹ ہے عشا, تم نے اس گھر میں سکون ختم کر دیا ہے. وہ دونوں کمرے کے الگ الگ کونوں میں بیٹھ گئے. عشا اپنے بال مٹھیوں میں بھینچے فرش پر پڑی سکسیوں کے ساتھ رو رہی تھی, جبکہ حمزہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر تاریکی کو تک رہا تھا. اس کا دل شکست کھا رہا تھا, مگر شک کا زہر ابھی بھی اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. یہ شدت, یہ ہنگامہ اور یہ خاموش اذیت ان دونوں کی زندگیوں کو کسی اندیکھی تباہی کی طرف لے جا رہی تھی. حویلی کی فضاؤں میں کشیدگی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ لگتا تھا اب کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ایک بڑے دھماکے کا سبب بنے گا. عشا کی یونیورسٹی جانے کی ضد نے حمزہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا. حمزہ کا شک اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس نے اپنے ایک خاص دوست فہد کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ ہر لمحہ عشا پر نظر رکھے. یونیورسٹی کا ماحول عشا کے لیے کسی جیل سے کم نہیں تھا. اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. ایک دن جب وہ یونیورسٹی کی لائبریری کے پیچھے والے کونے میں نوٹس ڈھونڈ رہی تھی, ایک لڑکا جس نے سیاہ ماسک اور ٹوپی پہن رکھی تھی اچانک اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک ویران کمرے میں کھینچ لیا. تم کون اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عشا خوف سے کانپتے چلائی. میں تمہیں وہ سب بتانے والا ہوں جو تمہاری زندگی بدل دے گا. حمزہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھتی ہو. ماسک والے لڑکے نے سرگوشی کی. اسی لمحے دور کھڑا فہد جو حمزہ کا دوست تھا یہ سب دیکھ رہا تھا. اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور حمزہ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا. فہد کی باتوں نے حمزہ کی دنیا اجاڑ دی. اسے لگا کہ اس کا شک سچ ثابت ہو گیا. ادھر ماسک والا لڑکا کچھ مزید کہتا کہ عشا نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلی. وہ بری طرح لرز رہی تھی. جب وہ ایک لمبے سفر کے بعد ڈرائیور کے ساتھ حویلی پہنچی تو حویلی کے دروازے پر ہی حمزہ اس کا منتظر تھا. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. حمزہ نے بغیر کسی لفظ کے اس کا بازو مروڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا. حمزہ چھوڑے مجھے, آپ پاگل ہو گئے؟ عشا چیخ رہی تھی, مگر حمزہ نے اسے اندر دھکیل کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا. حویلی میں اس وقت کوئی نہیں تھا. سب لوگ کسی دور کے رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے. عشا دروازہ پیٹتی رہی, چلاتی رہی, مگر اس کی آواز حویلی کی اونچی دیواروں میں کہیں دب کر رہ گئی تھی. تھکن اور خوف سے وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر گئی اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی. رات کے 2 بج رہے تھے جب حمزہ گھر واپس آیا. اس کا دل ابھی بھی غصے اور دکھ سے بھرا ہوا تھا. جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ عشا فرش پر حس و حرکت پڑی ہے, بے حس و حرکت. اس کی سانسیں مدھم تھیں, چہرہ زرد پڑ چکا تھا. حمزہ ایک دم گھبرا گیا. وہ بھاگا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا. اس نے گلاس سے پانی اس کے چہرے پر چھینٹا. کچھ دیر بعد عشا کی آنکھیں آہستہ سے کھلی. جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے سامنے حمزہ کو دیکھا. اس کے ذہن میں اس کے ظلم کے مناظر گھوم گئے. اس نے کوئی بحث نہیں کی, بس اٹھ کر خاموشی سے وہاں سے جانے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی, مگر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی. حمزہ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا, اسے پلٹ کر اپنے سینے کے قریب کر لیا. اس لمحے ان دونوں کے درمیان نفرت, غصہ اور محبت ایک عجیب کشمکش میں تھے. کیوں عشا, کیوں تم میرا امتحان لے رہی ہو؟ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم یہ گل چھڑے کیوں اڑا رہی ہو؟ کیا تمہیں میری محبت کی کوئی قدر نہیں؟ عشا نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. محبت؟ حمزہ یہ محبت نہیں, تمہارا شک اور تمہاری انا ہے. تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو کس بات کا نکاح؟ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب گھر والے موجود تھے. عشا کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے تھے جو اس کی بے خواب رات کی گواہی دے رہے تھے. حمزہ سر جھکائے بیٹھا تھا. شازیہ بیگم نے صورتحال دیکھ کر کہا, اب رخصتی کی تاریخ طے کر لینی چاہیے. حمزہ نے فوراً سر اٹھایا اور سختی سے کہا, مجھے رخصتی نہیں کرنی جب تک اسے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا. میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. سب چونک گئے. عشا نے اپنی پلیٹ ایک طرف دھکیلی اور اٹھی. مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے. میں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی جسے میرے کردار پر شک ہو. گھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا. شازیہ بیگم غصے سے کانپ رہی تھی, مگر دونوں نے رخصتی سے صاف انکار کر دیا. حمزہ کو لگ رہا تھا کہ اگر اب بھی وہ رخصتی لے لے گا تو وہ اسے کھو دے گا, اور عشا کو لگ رہا تھا کہ اس کے گھر میں اب صرف ذلت باقی ہے. یہ کشیدگی اب حویلی کی دیواروں سے باہر نکل کر پورے خاندان میں پھیل چکی تھی. دونوں اپنے اپنے انا کے خول میں بند تھے, جبکہ باہر سے وہ انجان نمبر والا شخص مسلسل عشا کی زندگی میں زہر گھول رہا تھا.
جسے کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں خاموشی ایسی تھی جیسے کسی کی سانسوں کی آواز بھی گونج رہی ہو۔ عشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چمچ کو پلیٹ میں زور سے مارا، آواز سے سب چونک گئے۔ شازیہ بیگم نے ایک لمبی سانس لیا اور اپنے سامنے بیٹھے حمزہ اور عشا کی طرف دیکھا، جن کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے صرف سرد مہری تھی۔ میں نے سوچا ہے کہ اگلے ہفتے رخصتی کی تمام رسومات مکمل کر لی جائیں، بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، اب میری مزید دوری ٹھیک نہیں۔ دادی اماں کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ عشا کا چہرہ ایک لمحے میں سپاٹ ہو گیا، اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑی ہو گئی۔ دادی اماں، میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ میں اس نکاح کو عملی جامہ نہیں پہنانا چاہتی۔ جس رشتے میں اعتبار نہیں وہاں زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ میں انکار کرتی ہوں۔ عشا کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی اور مایوسی تھی۔ حمزہ جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے کی رنگت ایک دم بدل گئی۔ وہ جو خود رخصتی کے خلاف تھا، عشا کے منہ سے انکار سن کر اس کے اندر کا غرور ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی انا کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنی مٹھی زور سے میز پر ماری۔ خاموش ہو جاؤ عشا، حمزہ کی آواز گونجی۔ یہ فیصلہ تمہارا نہیں ہے، یہ فیصلہ اس گھر کے بڑوں کا ہے، اور رہی بات رخصتی کی تو اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، بلکہ میں اس رخصتی کو ہر صورت کرواؤں گا، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو مجھے روکتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، مگر عشا کی خودداری نے اسے اندر سے پاگل کر دیا، اور عشا کے دوبارہ انکار پر ہی اس کی مردانہ انا بھڑک اٹھی۔ حمزہ، کیا تم ہوش میں ہو؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ رخصتی نہیں کرو گے، اور اب یہ ضد؟ سائرہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھیں کہ وہ ایسے بھی اپنا فیصلہ نہیں بدل رہا۔ جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، ہفتے بعد رخصتی ہوگی، بحث ختم۔ حمزہ وہاں سے اٹھا اور غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ ایک ہفتے حویلی کی قیامت جیسا تھا۔ عشا اپنے کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی گھٹنے کھڑکی سے باہر آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حمزہ اس کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ اس پر شک کرتا، دوسری طرف اسے کسی حال میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر سسکیاں بھرتی رہی۔ دوسری طرف حمزہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ پر فائلیں کھلی پڑی تھی۔ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن سر پر تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ بار بار اپنے کمرے میں ادھر ادھر چہل قدمی کرتا۔ اسے اپنی اس انا پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خود کو اذیت میں ڈال رکھا تھا۔ اسے اپنی محبت کا شدت سے احساس تھا، مگر وہ شک کا زہر اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ عشا کے قریب آتا، اور کیسے عشا اس کے لمس سے تھر تھرا اٹھتی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ وہ جائے اور اسے اپنے سینے سے لگا لے، مگر پھر وہ یونیورسٹی والا واقعہ، وہ میسیجز اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے۔ وہ خود کو کوسنے لگتا، کیوں خود کو اذیت دے رہا ہوں میں، کیوں؟ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر چیخ رہا تھا۔ رخصتی کی رات حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں فضا بوجھل تھی۔ حمزہ نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور عشا کی طرف بیٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عشا، جو سرخ جوڑے میں ایک تھکی ہوئی دلہن لگ رہی تھی، صوفے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی۔ تمہارے کردار پر مجھے ابھی بھی شک ہے عشا۔ حمزہ کی آواز میں ایک سر پتھراؤ تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے یہ حق کبھی نہیں مانگوں گا جو مجھے تم سے چاہیے، کیونکہ میں کسی ایسی عورت کے قریب نہیں آ سکتا جس کا دل کہیں اور اٹکا ہو۔ آج سے ہم ایک چھت کے نیچے تو رہیں گے، لیکن ہمارے درمیان فاصلہ رہے گا۔ میں تمہیں منہ بھی نہیں لگاؤں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ عشا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب خشک ہو چکے تھے۔ اسے حمزہ کی یہ باتیں اس کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ آپ کی مرضی، میں بھی آپ سے اس رشتے میں کسی قربت کی بھیک نہیں مانگتی۔ حمزہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کونے میں چلا گیا، مگر رات کے 3 بجے کا وقت جب خاموشی چیخ رہی تھی، حمزہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے جنگ کر رہا تھا۔ اسے عشا کی موجودگی کا احساس پاگل کر رہا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ عشا جو نیم غنودگی میں تھی، حمزہ کے اچانک اس کے اوپر جھکنے سے کانپ اٹھی۔ حمزہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا۔ عشا کی آواز خوف اور بے بسی سے کپ کپا رہی تھی۔ میں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ حمزہ کی آواز میں ایک جنون تھا۔ تم کسی اور کے خواب دیکھو یا مجھے دھوکہ دو، تم میری بیوی ہو، یہ میرا حق ہے اور میں اسے وصول کر کے رہوں گا۔ نہیں حمزہ، پلیز مجھے اس طرح مت چھوئیں، جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حمزہ کی طاقت کے آگے اس کی سسکیاں بے اثر تھیں۔ اس رات حمزہ کا غصہ اس کی انا سے زیادہ اس کی تڑپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے پر تلا تھا۔ عشا کی مزاحمت دھیرے دھیرے ٹوٹتی گئی اور وہ صرف روتی رہی، ایک ایسی عزت میں جہاں محبت اور نفرت کا فرق مٹ چکا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ حمزہ گہری نیند میں تھا۔ اس کا بازو عشا کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔
عشا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی ہڈیوں میں ایک درد محسوس ہوا۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ حمزہ کی باہوں میں ہے تو وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی۔ اسے اپنی ذات پر شرمندگی اور حمزہ کے رویے پر شدید غصہ محسوس ہوا۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ حمزہ کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی باہوں کا خالی پن محسوس کیا تو عشا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا مگر عشا پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں رو رہی ہو؟ حمزہ نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیا اب اپنے اس جی آر کے پاس جانے کا دل کر رہا ہے جس کا تم انتظار کرتی تھی؟ ان آنسوؤں کا دکھڑا اسے جا کر سنانا، یہاں نہیں۔ عشا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اسے لگا کہ اس کے ساتھ بتائی گئی اس رات کی کوئی قیمت نہیں، اسے محض ایک کھلونا سمجھا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور باتھ روم میں جا کر خود کو بند کر لیا۔ پانی کے نل کھول کر وہ اس کے نیچے بیٹھ گئی تاکہ اس کے رونے کی آواز حمزہ تک نہ پہنچ سکے۔ باہر حمزہ بیٹھ پر اکیلا بیٹھا سر پکڑ کر سوچ رہا تھا۔ اسے اپنی وحشت پر خود ہی غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے اس نے کل رات عشا کو جکڑا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ یہ تڑپ ہے یا میری تباہی؟ میں اسے کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کیوں اس کے آنسو مجھے آگ کی طرح جلا رہے ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں دیوانوں کی طرح چہل قدمی کرنے لگا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا تو ہو رہا تھا مگر اس کا آنے والا حصہ اب بھی اسے سچ تسلیم کرنے سے روک رہا تھا۔ عشا اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکی تھی جسے وہ سلجھانا بھی چاہتا تھا اور منانا بھی۔ حویلی میں نیچے ناشتے کی میز پر سب خاموش تھے مگر دادی اماں کی نظریں ان دونوں کے چہروں پر گڑی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر گہری تھکن تھی اور عشا تو اوپر دیکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رخصتی کے بعد کی یہ پہلی صبح ان دونوں کی زندگیوں میں ایک زہر گھول رہی تھی۔ حمزہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ عشا کو مزید نہیں توڑے گا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو زخم اس نے اسے دیے ہیں وہ بڑھنے میں بہت وقت لیں گے۔ حویلی کی خاموشی دوپہر میں حمزہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے عشا کے کمرے سے آتی سرگوشیاں سنائی دیں۔ وہ اپنی رخصتی سے پہلے والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ دروازے کی دراڑ سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ عشا کھڑکی کے پاس کھڑی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ فون کان سے لگائے رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس کے بابا نے آج ہی اسے نیا فون دیا تھا اور پھر سے کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں میری زندگی کا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے؟ عشا کی آواز میں کرب اور چیخیں تھی۔ دوسری طرف سے کچھ سنائی دیا تو وہ سسکی لے کر بولی، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، تم بس یہ سب بند کر دو، میں 2 بجے ریسٹورنٹ میں آ جاؤں گی، بس اب مجھے اور مت ڈراؤ۔ باہر کھڑا حمزہ پتھر کا بن گیا۔ اس کے کانوں میں جیسے سیسا پگھلا ہوا ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے عشا کے صرف وہی بات سنی جو اسے تباہی کے تہانے پہ لے جانے کے لیے کافی تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ اس کی نسیں پھول گئیں۔ اس نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں دھس گئے۔ اسے لگا کہ اس کی پوری دنیا ایک پل میں راکھ ہو گئی۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں اپنے کمرے میں آیا اور ایک کرسی پر گر سا گیا۔ وہ اب کسی بھی قسم کی بحث یا دلیل سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کہانی کا اختتام وہ اپنے ہاتھوں سے کرے گا۔ دوپہر کے 2 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ عشا اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ اداس تھا۔ حمزہ کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ حمزہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ عشا کو اس کی موجودگی کا احساس اس کے وجود سے نکلنے والی سردی سے ہوا۔ حمزہ نے آئینے میں عشا کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب بھی تھوڑی نمی باقی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ حمزہ کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ عشا کا دل دہل گیا۔ عشا نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ایک دوست کی برتھ ڈے دوپہر کی دعوت ہے۔ حمزہ نے ایک گہری تنزیہ ہنسی جو عشا کے دل کو چیر گئی۔ اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں عشا کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر عشا کے گلے میں بندھا نازک سا لاکٹ اپنی انگلیوں میں لپیٹا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ عشا کا جسم اس کے سینے سے جا لگا۔ حمزہ نے اپنے ہونٹ اس کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی کی۔ اتنی جلدی میں ہو؟ دوپہر میں برتھ ڈے پارٹیاں؟ کتنے دلچسپ بات ہے۔ عشا اس کے رویے سے جھنجھلا گئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر حمزہ کی گرفت مضبوط تھی۔ حمزہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے آج میں تمہیں نہیں روکوں گا، جاؤ اپنی محفل میں جاؤ، لیکن یاد رکھنا عشا، شاید آج کے بعد مجھے روکنے کا موقع ہی نہ ملے اور نہ میں تمہیں کبھی روکنے کے لیے واپس آؤں گا۔ عشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے جملوں کی گہرائی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اسے لگا شاید حمزہ اب اسے آزادی دے رہا ہے، شاید وہ اسے طلاق دینے کا سوچ چکا ہے۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنے بیگ کو کندھے پر لٹکایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عشا گاڑی میں بیٹھی تو اسے لگا کہ آج ایک نئی شروعات ہونے والی ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے حمزہ اپنی گاڑی اسٹارٹ کر چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں صرف طلاق کا فیصلہ تھا۔ حمزہ کا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ اب بھی اسے محبت کرتا تھا مگر اس کا شک اس کی محبت کے گلے میں پھانسی کا پھندا بن چکا تھا۔
جیسے ہی عشا کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی، حمزہ نے فاصلہ رکھتے ہوئے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ اب بس ریسٹورنٹ پہنچنا باقی تھا، جہاں حمزہ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کا منتظر تھا۔ عشا کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ اپنی رخصتی کی رات کے بعد اپنی بربادی کے دن کی طرف جا رہی ہے۔ حمزہ کے لیے ہر گزرتا لمحہ ایک صدی کے برابر تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پیچھے گاڑی چلاتے ہوئے اندر سے مر رہا تھا، مگر اس کا غرور اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے، یا وہ واقعی اپنی محبت کو بغیر سنے ہی دفن کرنے جا رہا ہے۔ ریسٹورنٹ کے ایک الگ تھلگ کیبن میں عشا بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے وہی ماسک والا لڑکا موجود تھا۔ حمزہ جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل غصے سے پھٹ رہا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میری زندگی میں زہر کیوں گھول رہے ہو؟ آخر تم ہو کون اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ عشا کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل چکی تھیں۔ بدلہ لینا ہے لڑکی تمہارے شوہر سے، اس نے میری زندگی برباد کی، اب میں اس کی سب سے قیمتی چیز یعنی تمہیں برباد کروں گا۔ ماسک والے لڑکے نے اپنا ماسک اتارا تو حمزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دوست دانیال تھا، جس کی منگنی حمزہ کی وجہ سے ٹوٹی تھی۔ حمزہ نے سچائی اس انکشاف پر اپنا آپ کھو دیا۔ وہ دیوانہ وار ریسٹورنٹ کے اندر دوڑا۔ حمزہ نے پہنچتے ہی دانیال کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ بدلہ لینا تھا تو مجھ سے لیتے، میری بیوی کا کیا قصور تھا؟ حمزہ کی دھار سے پورا ریسٹورنٹ گونج اٹھا۔ عشا حیرت اور خوف سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ حمزہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ حمزہ نے دانیال کو مزید مارنا چاہا، مگر پھر وہ رکا اور عشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے باہر لے آیا۔ حمزہ نے اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دی اور عشا کو لے کر اس کی گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے ڈرائیور کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود عشا والی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، مگر اندر کا ماحول اتنا ہی طوفانی تھا۔ گاڑی روکو، مجھے نیچے اتارو، عشا چیخ رہی تھی۔ اس کے آنسوں نے اس کا پورا چہرہ بھگو دیا۔ تم بہت برے ہو حمزہ، تم مجھے بے وفا سمجھتے تھے، تم نے مجھے کیا کچھ نہیں کہا، اب تمہیں سچ پتہ چل گیا تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ چپ کرو عشا۔ حمزہ کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک لرزش تھی، مگر وہ گاڑی نہیں روک رہا تھا۔ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ عشا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر حمزہ نے تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچ کر گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، تم نے مجھے ذلیل کیا، میری روح تک کو ذلیل کیا۔ اب میں مر جاؤں گی مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے کچھ نہیں سننا۔ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لگائے رکھا، جبکہ عشا مسلسل اسے مار رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کا دل حمزہ کی اس مہربانی کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ حمزہ کا دل ٹوٹ رہا تھا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی انا کے ہاتھوں کس قدر خوبصورت رشتے کا خون کر دیا۔ دانیال کی منگیتر حمزہ کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے دانیال سے رشتہ توڑ دیا، مگر حمزہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، اور اب وہ عشا کے آنسو دیکھ کر اندر سے مر رہا تھا، مگر وہ اسے اس وقت اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سفر طویل تھا اور عشا کی نفرت کی دیواریں ابھی اور ابھی بلند ہو رہی تھی۔ حمزہ کو اب معلوم تھا کہ اسے معافی مانگنے کے لیے اب اپنی زندگی داؤ پر لگانی پڑے گی۔ حویلی پہنچتے ہی عشا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ حمزہ نے دروازے پر ہاتھ مارا، اسے پکارا، مگر اندر سے صرف سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ وہ رات حمزہ نے اسی دروازے کے باہر فرش پر بیٹھ کر گزاری۔ اس کے دل میں پشیمانی کا جو طوفان تھا وہ اسے جلا رہا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عشا خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ حمزہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں عشا کا پسندیدہ ناشتہ تھا۔ وہ اس کے قریب گیا، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر عشا نے ہاتھ جھٹک دیا۔ عشا، میری بات سنو، میں جانتا ہوں میں نے تم پر ظلم کیا ہے، میں نے تمہاری کردار پر شک کیا، تمہیں اذیت دی، مگر خدا کے لیے مجھ پر ایک نظر ڈالو۔ حمزہ کی آواز میں وہ حاکمیت نہیں، ایک گہری التجا تھی۔ عشا نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری نظروں میں اعتبار کی کمی تھی حمزہ، تم نے مجھے وہ کچھ کہا جو ایک بیوی کبھی بھول نہیں سکتی۔ اب یہ معافیاں اور یہ تحفے کس کام کے؟ حمزہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ کل سے چھپا رہا تھا۔ میں اپنی انا کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا، بس تم مجھے خود کو ثابت کرنے کا ایک موقع تو دو۔ وہ دن گزرتے گئے مگر عشا کی بے رخی قائم رہی۔ حمزہ وہ سب کے شوہر نہیں تھا، وہ راتوں کو عشا کے لیے تحفے لاتا، اس کے پسندیدہ پھول لاتا، یہاں تک کہ اس نے عشا کی پسند کا خیال رکھنا شروع کر دیا، مگر عشا ہر بار اسے آئینے کی طرح چکنا چور کر دیتی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، حمزہ نے دیکھا کہ عشا بیلکنی میں کھڑی بھیگ رہی ہے۔ وہ بھاگا ہوا گیا اور اسے پکڑ کر اندر لایا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنی جان کیوں لے رہی ہو؟ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا دل عشا کی اس بے حسی کو دیکھ کر پھٹ رہا تھا۔ عشا کے جسم میں کپ کپی تھی، مگر وہ پھر بھی خاموش تھی۔ میں مر جاؤں تو بہتر ہے حمزہ، کم از کم تم تو سکون سے رہو گے بغیر کسی شک کے۔ عشا کی آواز میں ایک ایسی مایوسی تھی کہ حمزہ کا دل دہل گیا۔
اگلے دن عشا نے خودکشی کی کوشش کی۔ اس نے کچن سے تیز دھار چاقو اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ جب حمزہ کو اس کا علم ہوا تو وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا۔ منظر خوفناک تھا۔ عشا فرش پر بیٹھی تھی، اس کی کلائی سے خون بہ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوش تھی۔ حمزہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ دفاع نوار اسی طرف دوڑا، اس کے زخم پر پٹی باندھی اور اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر رونے لگا۔ عشا، آنکھیں کھولو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ حمزہ اسے اپنے سینے سے لگائے زور زور سے رونے لگا۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، اس کی پیشانی چومتا رہا اور بار بار معافیا مانگتا رہا۔ میں ہار گیا عشا، میں اپنی انا سے، اپنی ہر چیز سے ہار گیا ہوں۔ اب تمہارے بنا میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ عشا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کا ہاتھ حمزہ کے چہرے کی طرف بڑھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں جو سچی تڑپ اور محبت دیکھی، اس نے عشا کے دل کی تمام دیواریں گرا دی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہ حمزہ ہے جو اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ وہ حمزہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کمرے کی فضا میں اب صرف دو دلوں کا ملاپ تھا۔ وہ تڑپ، وہ جدائی اور وہ غلط فہمیاں اب ماضی کا حصہ بن رہی تھیں۔ یہ حمزہ کی قسمت تھی یا عشا کے زخم بالکل بھی گہرا نہیں تھا اور پٹی باندھنے سے خون بھی رک گیا۔ حمزہ نے اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا، اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا اور اسے کان میں سرگوشی کی۔ تمہاری یہ محبت ہی ہے جس نے مجھے زندہ رکھا۔ اب میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ حویلی میں اب خوشیوں کی دستک ہو رہی تھی۔ دادی، اماں اور گھر والے یہ سب دیکھ کر خوش تھے اور حمزہ اور عشا اب ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی زندگی اب محبت کے ان رنگوں سے سجی تھی جو صرف سچے جذبوں میں ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حمزہ کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہ حویلی کا وسع گیر اور حاکم حمزہ نہیں رہا تھا، بلکہ عشا کے ہر اشارے پر چلنے والا ایک دیوانہ شوہر بن گیا تھا۔ عشا کے زخم بھر چکے تھے اور ان کے درمیان اب محبت کا وہ دور شروع ہوا تھا جس کی کبھی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ ایک راستہ جب بارش باہر زوروں پر تھی اور کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، حمزہ عشا کے پاس بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ عشا اس کے کندھے پر سر رکھے کسی پرانی یاد میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک حمزہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور مسکرا کر بولا، عشا، مجھے ایک تحفہ چاہیے، ایک ایسی چیز جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور بالکل تمہاری طرح معصوم ہو۔ عشا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کون سا تحفہ؟ آپ کے پاس تو سب کچھ ہے حمزہ۔ حمزہ نے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ مجھے بچہ چاہیے، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھیں بالکل تمہاری طرح ہوں، جس کی معصومیت میں تمہاری جھلک ہو۔ عشا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا منہ حمزہ کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ بھی نا، ابھی تو ہم خود بچے ہیں، آپ کیا جلدی ہے؟ حمزہ ہنس پڑا اور اسے اپنی باہوں میں مزید جکڑ لیا۔ ہم بچے نہیں ہیں، ہم تو ایسی روحیں ہیں جو اب ایک ہو چکی ہیں۔ میں تو بس اس ننھی سی خوشی کا انتظار کر رہا ہوں جو ہمارے اس گھر کو مکمل کر دے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہو جسے ہم اپنا کہہ سکیں؟ عشا شرم سے مزید پگھل گئی۔ اس کا دل حمزہ کے اس خواہش پر خوشی سے جھوم اٹھا، مگر اس کی شرم اسے کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں بھی اب یہی باتیں ہونے لگی تھی۔ اگلے دن جب سب ناشتے کی میز پر جمع تھے، دادی اماں نے ایک نظر حمزہ اور عشا پر ڈالی اور مسکرا کر بولی، بیٹا حمزہ، کب خوشخبری سناؤ گے؟ گھر میں اب کسی چھوٹے کی کلکاریاں سننے کا دل کرتا ہے۔ عشا کا چہرہ ان سب کی باتوں سے مزید سرخ ہو گیا اور وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ میں دیکھنے لگی۔ حمزہ نے اسے ایک پیار بھری نظر سے دیکھا اور دادی اماں کی طرف دیکھ کر بولا، دادی اماں، آپ کی یہ دعا تو جلد پوری ہوگی، بس تھوڑا صبر کریں۔ رات کو جب وہ کمرے میں تنہا تھے، حمزہ نے عشا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھا تم نے، اب تو گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں۔ عشا، سچ میں تمہارے ساتھ یہ زندگی اتنی خوبصورت ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی ہماری اولاد کی شکل میں ہمارے پاس آئے۔ عشا نے مسکرا کر حمزہ کو دیکھا اور پہلی بار اپنی زبان سے اس خواہش کا اقرار کیا۔ اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں اسے کبھی نہیں ٹالوں گی۔ وہ رات ان کے لیے ایک نئے خوابوں کا آغاز تھی۔ عشا اب خود کو اس حویلی میں سب سے زیادہ محفوظ اور خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ حویلی کی رونقیں بدل چکی تھیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور باہر چاندنی اپنی آب و تاب کے ساتھ حویلی کے صحن کو روشن کر رہی تھی۔ کمرے میں ایک دھیمی سی روشنی جل رہی تھی جب اچانک ایک ماں کے ننھے شہزادے کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ عشا، جو گہری نیند میں تھی، یہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے تیزی سے اپنے ساتھ لیٹے ننھے حمزہ کو دیکھا جو زور زور سے رو رہا تھا۔ عشا نے اسے بازوں میں سمیٹا اور اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حمزہ تو دوسری طرف سو رہا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں کھول لی اور کروٹ لے کر دیکھنے لگا۔ عشا، اسے چپ کرواؤ نا، یہ تو مجھے سونے بھی نہیں دے گا، حمزہ نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ عشا نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال اور نیند میں ڈوبی آنکھیں دیکھ کر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ سنبھالو اپنے لاڈلوں کو، تمہیں ہی شوق تھا نا بچے کا، اب اٹھو اور دیکھو کیا ہوا ہے اسے۔ حمزہ نے ایک لمبی انگڑائی لی اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم ماں ہو عشا؟
تمہاری گود میں اسے زیادہ سکون ملتا ہے، تم ہی دیکھو نا، حمزہ نے شرارت سے کہا۔ عائشہ نے بچہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا صرف میرا ہے؟ اٹھو، اب ہم دونوں مل کر اسے سنبھالیں گے۔ حمزہ مسکرایا اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنے مضبوط بازوؤں میں لے لیا۔ بچہ جیسے ہی باپ کے سینے سے لگا اس نے رونا تھوڑا کم کر دیا۔ حمزہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کبھی اسے پیار کرتا تو کبھی اسے لوری سناتا۔ عائشہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کا دل محبت سے لبریز ہو رہا تھا۔ وہ حمزہ جو کبھی اپنی انا اور شک کے حصار میں قید تھا، آج اپنے بیٹے کو پیار کرنے میں کتنا مگن تھا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد ننھا ازمیر باپ کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ حمزہ نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا اور سکون کا سانس لیا۔ عائشہ بھی دوبارہ بیڈ پر لیٹنے لگی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے عائشہ، حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، ابھی تو مجھے نیند نہیں آ رہی، تم نے تو اسے سلا دیا، اب مجھے اٹھا کر تم کیوں سو رہی ہو؟ چلو کچھ باتیں کرتے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ہم کافی بنا کر ٹیرس پر چلیں۔ عائشہ ہنس پڑی۔ حمزہ، آج صبح آپ کو کام پر بھی جانا تھا، سو جائے نا۔ نہیں، آج رات صرف ہماری ہے، چلو اٹھو۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھا لیا۔ دونوں کچن میں گئے۔ حمزہ نے اپنی ماہرانہ انداز میں 2 کپ کافی تیار کی۔ وہ کافی کے مگ تھامے حویلی کے بالائی منزل کی ٹیرس پر آ گئے۔ باہر کا منظر انتہائی پرسکون تھا، دور تک پھیلے ہوئے کھیت اور آسمان پر چمکتے ستارے، سب کچھ کتنا خوابناک لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ریلنگ کے پاس کھڑے کافی پینے لگے۔ حمزہ نے اپنا بازو عائشہ کے کندھے کے گرد لپیٹ لیا۔ عائشہ، کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے؟ حمزہ نے کافی کا ایک گھونٹ بھر کر پوچھا۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ یاد ہے وہ دن جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کو بھی ترس جاتے، جب تم مجھ پر شک کرتے تھے اور میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے روتی تھی؟ حمزہ نے ایک آہ بھری۔ وہ وقت وہ میری زندگی کا سب سے تاریک دور تھا۔ میں کتنا اندھا تھا، کتنی انا پرست شخصیت تھی، میں تمہیں کھونے کے قریب تھا۔ عائشہ، اگر تم اس دن اپنی زندگی ختم نہ کرنے کی کوشش کرتی تو شاید میں کبھی اس اندھیرے سے باہر نہ نکل پاتا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سب گزر گیا، اب صرف ہم ہیں اور ہمارا ننھا شہزادہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب تم ریسٹورنٹ میں آئے تھے، مجھے لگا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا۔ حمزہ ہنس پڑا۔ اور میں تو تمہیں طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا تھا، مگر جب میں نے دانیال کا اصل چہرہ دیکھا تو میرے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اپنے ہاتھوں سے گنوا رہا ہوں۔ وہ دونوں کافی پیتے ہوئے پرانی باتیں دہراتے رہے۔ کبھی وہ لڑائی کے دنوں کو یاد کر کے ہنستے تو کبھی ان لمحوں کو جو رخصتی کے بعد بکھرے تھے۔ وہ رات محبت اور سکون سے بھری تھی۔ حمزہ نے عائشہ کو اپنی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ عائشہ، تو میری زندگی کا بہترین فیصلہ ہو، تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا۔ حمزہ نے پیار سے کہا۔ عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور آپ میری دنیا۔ حمزہ، اب شک کی کوئی جگہ نہیں، اب صرف اعتماد اور محبت ہے۔ آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے اور نیچے حویلی میں ان کی ننھی سی دنیا سو رہی تھی۔ حمزہ نے عائشہ کے ماتھے کو چوما اور وہ دونوں کافی ختم کر کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اب انہیں کوئی طوفان نہیں ڈرا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی محبت کے حصار میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔ کمرے میں واپس آ کر وہ دونوں بیڈ پر لیٹ گئے۔ حمزہ نے عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عائشہ کو لگا کہ جیسے اسے پوری کائنات مل گئی ہو۔ آج کوئی شک نہیں تھا، کوئی دوری نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کی دھڑکنیں تھیں جو ایک دوسرے کو سکون پہنچا رہی تھی۔ حمزہ، عائشہ نے دبی آواز میں پکارا۔ جی میری جان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ حمزہ نے اسے اور قریب کر لیا۔ اور میں تم سے، اس سے کہیں زیادہ۔ سو جاؤ، کل صبح پھر اسی محبت کے ساتھ نئی شروعات کرنی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون میں کھو گئے۔ باہر کی خاموشی، حویلی کا پرسکون ماحول اور ان دونوں کا ساتھ، یہ واقعی ایک مکمل زندگی تھی۔ ان کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی محبت اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک حسین آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی میں اب ہر طرف خوشیاں تھیں اور حمزہ اور عائشہ ان خوشیوں کے مرکز تھے۔